آج ایک چلتے چلتے چونکہ بات چلی ہے تو مختصر سی چند لفظ کہہ دوں، دبے لفظوں میں ہی کہہ دوں، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے، اللہ نے کتاب بھیجی قرآن، اور جب وہ آئی تو ان لوگوں کے بیچ میں آئی جو عربی جانتے تھے۔ انہیں ہماری طرح قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بس پڑھ لیا، سمجھے نہیں۔ جب قرآن آتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو اس کے معنی سمجھتے تھے، اور نازل ہی اس لیے ہوتی تھی، کوئی حکم آتا تھا، کوئی نصیحت آتی تھی، اگر وہ حکم یا وہ نصیحت لوگوں تک نہ پہنچے تو قرآن بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، ہدایت ہی ہم تک سمجھ میں نہ آئی ہمیں تو قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے۔ اس زمانے میں عربی سب جانتے تھے، فارسی پھر اس کے بعد لوگ جاننے لگے۔ آج ہماری مجبوری ہے کہ عربی فارسی سے ہم ناواقف ہیں۔ حقیقت یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس عربی پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑے ہم عالم ہو گئے، اور اسی پہ پکڑ کے گھومتے ہیں۔ حقیقت میں جب انہیں دیکھو تو انہی کے کردار میں کہیں قرآن نظر نہیں آتا۔ وجہ ایک ہی ہے، وہ ثواباً تو سب پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، حدیث قصہ بھی ہو رہی ہے، روایت کمیل بھی ہو رہی ہے، نہ ہدایت مان رہے ہیں، نہ ہدایت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ توبہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ اللہ کا معجزہ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ نہ بنیے ایسے، اپنے بچوں کی تربیت کریے، سب سے پہلے عربی سکھائیے۔ ہر لینگویج آپ کا بچہ سیکھتا ہے، انگریزی سیکھتا ہے، نہیں سیکھے تو دنیا میں چلنا مشکل ہو جائے، اور آپ سکھاتے ہیں، مجبور ہو کے سکھاتے ہیں۔ آپ انگریزی سکھا سکتے ہیں، عربی نہیں سکھا سکتے بچے کو۔ بچہ بھی عربی پڑھے، عربی سمجھے، جب مولانا خطبہ دیں تو اس کے معنی اسے فوراً سمجھ میں آئے کہ مولانا کہہ کیا رہا ہے خطبے میں۔ جب قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں گے، بڑی برکت کی بات ہے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، رزق ہوتا ہے، تو سمجھے تو صحیح کہ اللہ اس میں کہہ کیا رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ تو کر ہی نہیں رہے کبھی۔ خواب و خیال میں یہ ہے کہ صاحب آج رزق میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ نہیں، سمجھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ مقصد ہر چیز کا ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہماری تربیت ہے۔ ہم دنیا میں کیسے چلے، کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کس پر ایمان رکھے، کس کی سنے، کس کی نہ سنے، یہ پوری ہدایتیں ہیں۔ اگر وہی ہماری سمجھ میں نہ آئی، پوری زندگی صرف قرآن پڑھتے ہی چلے گئے ثواباً، تو شاید وہ فائدہ نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ قرآن بھی سوال کرے گی، صرف ثواب کے لیے تھی، ارے ثواب تو تجھے اس لیے مل گیا کہ قول خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے بہرحال وہ جہاں کان میں بھی سنائی دے گا تو ثواب ہے، دیکھو گے تو بھی ثواب ہے۔ لیکن میں تو اللہ خدا کہے گا میں ثواب دے رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو توہین کر رہا ہے قرآن کی۔ انسان دو طرح سے کلام کرتا ہے نا، کبھی اللہ بات کرتا ہے ہم سے، کبھی ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے ہم سے بات کی تب بھی ہم نہ سمجھے، جب ہم نے خدا سے بات کی، نماز پڑھی، تب بھی ہم نہ سمجھے کہ خدا سے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ نہیں، بچوں کو عربی لینگویج پہلے سکھائیے، پھر قرآن پڑھنے کی طرف آمادہ کریے۔ بچے کو پوری قرآن سمجھانی نہیں پڑے گی، قرت بہت زیادہ رٹانی نہیں پڑے گی، وہ سب سمجھے گا، کون سے الفاظ کیا ہے، کس کے معنی کیا ہے، کس کو کیسے ادا کرے، اس کو کیسے پڑھے، اس کی ہدایت سب سمجھے گا۔ وہ قرآن کے ہر آیت، ہر سورہ کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔
بس اس سے زیادہ اس موضوع پہ نہیں کہوں گا. ہاں میٹر خطرناک شروع کیا ہے ایک چیز اور کہہ دوں کہ دیکھیے ثواب تو قرآن کے دیکھنے سننے سب سے ہے، لیکن اگر ہم نے عمل نہیں کیا، ہمارے کردار میں کہیں قرآن نہ دکھی، تو پھر آپ خود ہی سوچیے گا کہ قرآن کو جو دیکھا تھا اس کا ثواب ہے کہ نہیں ہے، پڑھا تھا اس کا ثواب ہے کہ نہیں ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ چھوٹی سی مثال ہے، خود ججمنٹ لے لیجیے، خود فیصلہ کر لیجیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ثوابوں پر جب کہیں سوال آتا ہے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں، تو لوگوں کو بڑا ناگوار گزرنے لگتا ہے. اور کبھی ناگوار گزرے ہوئے کیوں نہیں بھائی، بڑی مصیبتوں سے تو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ ثواب جمع کرتے ہیں، اب وہ بھی مولانا صاحب فرما دیں کہ صاحب یہ بھی ضائع ہو جائے گا تب تو مصیبت ہے. ایسے مولانا کو کون پسند کرے گا؟ سنا ہے نا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد تک جانے کا بڑا ثواب ہے، ایک ایک قدم پہ ثواب ہے، 70 حج کا ثواب ہے، بڑی فضیلتیں ہیں صاحب. صرف کیا تھا، وضو کر کے نکلے تھے مسجد کی طرف، پہنچ گئے مسجد کے دروازے پر، چلے تھے آدھا کلومیٹر، 7-8 منٹ ذہن میں آ گیا، 7-8 منٹ سے ہر قدم پہ 70 حج کا ثواب مل رہا ہے. اتنے ثواب جمع ہو گئے میرے پاس. 2 رکعت نماز ہی تو پڑھنی ہے، اس میں کہاں اتنا بڑا ثواب ہے. چلو ایسا کرتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں. آج بہت ثواب جمع کر لیے اور ہم لوٹ آئے، لوٹ کے آئے، گھر پہ بیٹھے سوچنے لگے. آپ بھی سوچئے، فیصلہ کریے، یہ جو 70 حج کا ثواب ہمارے فرشتوں نے لکھے تھے، یہ رہے یا ضائع ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے جو مقصد تھا، وضو کر کے نکلے تھے مسجد کی طرف، مقصد تھا 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز ادا نہیں کی، مقصد پورا نہیں ہوا. وہ جب مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو بیچ میں جو ثواب اس مقصد کے لیے دیا جا رہا تھا وہ کہاں گیا؟ خود سوچیے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھی، ثواب ملا، دیکھا ثواب ملا، چھوا ثواب ملا، جیب میں رکھا حفاظت ہوئی، اس کے نیچے سے گزر گئے، محفوظ رہے. لیکن نہ کبھی قرآن کی ہدایت سمجھی، نہ اس کی باتوں پہ عمل کیا. خود فیصلہ کریں، ثواب رہا یا ضائع ہوا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد ہماری تربیت ہے، ہمیں ہدایت کرنا ہے، ہمیں سمجھانا ہے. وہ مقصد اگر پورا ہوا تو سارے ثواب اتنے ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اگر مقصد ہی پورا نہیں ہوا، کسی بھی عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو ثواب سنا ہے نا نماز کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا جس کے کردار نہ درست ہو، جو گناہوں سے نہ روک سکے، اس کی نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ارے اللہ، ہم نے تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس میں کہاں گناہوں سے روکنے کا کوئی انجیکشن تھا کہ صاحب نماز پڑھتے ہی ہم گناہوں سے رک جائیں. نہیں، آپ کو لگا نہیں اس میں کوئی ڈوز نہیں تھا، اس میں ڈوز ہی ڈوز تھا. وضو سے لے کے نماز تک میں اگر نماز سمجھ کے پڑھی ہوتی، اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، سمجھ کے پڑھی ہوتی تو سمجھ میں آتا. تو نماز کا بھی مقصد، نماز اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہماری سجدوں کی، اللہ کو ہماری تربیت ہی کر رہی ہے نماز. اگر ہماری تربیت ہی نہ کر سکی نماز، تو نماز حدیثوں میں ہے منہ میں مار دی جاتی ہے. ارے اللہ پڑھا تو تھا، سورہ الحمد پڑھی تھی، قل اللہ بھی پڑھا تھا، اس میں انا انزلنا بھی پڑھا تھا، انا اعطینا بھی پڑھا تھا، اللہ اکبر استغفر اللہ بھی کہا تھا. ارے اس کا ثواب کہاں گیا؟ منہ پہ کیوں مار دی؟ کہا نہیں، تو نے مقصد تو پورا کیا ہی نہیں، تیری تربیت ہوئی نہیں، تو نے نماز کو سمجھا نہیں، بنا سمجھے پڑھا. بس اسی کے ساتھ بچتا ہوا، کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت کے ساتھ
بس ایک فکر دی ہے، فکر کریے، سوچئے، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو لگے کہ میری بات درست